امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اجرکم علی اللہ. خدا سادات حضام کی محنت کو قبول کرے. یہ سوچ کر مجلس عزا میں تشریف فرما ہو کہ غریب کا جنازہ اٹھے اور یہ آل محمد کے جنازوں میں سے عجیب غربت بھرا جنازہ. یہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے مسجد میں اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مر گیا. جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ مزدور آئے اور جنازہ اٹھا. عزادالان امام مظلوم ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل قدر عالم دین گزرا ہے شیخ توسی علیہ رحمہ. وہ کازمین میں تھا. اس نے آخری وقت میں وصیت لکھوائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا جا کر دفن کرنا، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ جو کربلا کی زمین میں دفن ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. مجھے کربلا دفن کرنا. غش آ گیا، آنکھ کھلی، وصیت تبدیل کر رہا. کہ میری وصیت بدلو، مجھے یہیں کازمین میں دفن کرنا. بیٹا نے پوچھا ابھی تو وصیت کی تھی کربلا دفن کرنا، وصیت تبدیل کیوں کی؟ کہا میرے بچوں جب میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں میرا 7واں امام زنجیروں میں آیا. میرا امام میرے خواب میں اس عالم میں آیا کہ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا توسی تجھے میری شفاعت پر یقین نہیں؟ اللہ آپ کو کازمین لے جائے امام موسیٰ کاظم کے حرم میں، پوچھنا توسی کی قبر کہاں، این امام کے دروازے کے اوپر. اور اس نے اوپر یہ کسی مقام پر اگر کوئی حضرت قلندر کا شعر پڑھتا ہے کہ جناب قلندر نے فرمایا کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، یا میرے جیسا کوئی ذاکر منبر پہ کہتا ہے کہ ہم مولا علی کے کتے ہیں، تو مکشروں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی. اس پر وہ کہتے ہیں جی یہ انسان ہے، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا، یہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ شیخ توسی سے بڑا عالم دکھاؤ. 4 بڑی کتابوں میں سے 2 کتابوں کا مصنف ہے شیخ توسی علیہ رحمہ. اور اس نے وصیت کی کہ میرے قبر پہ وہی آیت لکھنا جو اصحاب کہف کے کتے کے لیے قرآن میں آئی ہے کہ ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہو. عزاداران امام مظلوم، یہ میرا وہ غریب امام ہے، یہ میرا وہ مظلوم امام. آپ کوئی اہل سنت بھی ہو، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہ فکرہ اس کے رونے کے لیے کافی. کسی کو زہر مل جائے، خدا نہ خواستہ، زہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ خشک ہوتی، خشکی پیدا کرنا، اور جسے زہر دی جائے اسے پیاس لگ جاتی اور اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے سمندر بھی ملے تو میں پی جاؤں. اور دوسری ضرورت جسے زہر مل جائے اس کی یہ ہوتی ہے اسے تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی. جس غریب قیدی کی میں شہادت پڑھ رہا ہوں اسے زہر ملا بھی ضرور ہے، لیکن نہ پینے کے لیے پانی ملا، نہ تڑپنے کے لیے جگہ ملی. یہ کائنات کا عجیب زندان تھا. زندان تو بذات خود زندان ہے، اور پھر ایسا زندان کہ جس میں 14 سال رکوع میں گزر. 14 سال میں میرے مولا نے آسمان کا رنگ نہ دیکھا. اور عزاداران امام مظلوم، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک فقرہ کہتا ہوں. قیدی مرد ہو، زندان جتنا سخت کیوں نہ ہو گزارا کر جاتا، لیکن اگر کوئی بیٹیوں والا قید ہو جائے، امام حسین کی قسم اسے ایک ایک لمحے میں اپنی اولاد یاد آتی. میں جب قید میں تھا تو یہی سوچتا تھا میرا موسیٰ کاظم امام، ایک زندان کی سختیاں اور پھر فاطمہ معصومہ جیسی بیٹیاں. زہر ملا تو میرے مولا نے فکرہ کہا میری زنجیریں تھوڑی دیر کے لیے کھول، میں وطن جاتا. سندھی کہتا ہے تیرا بھی کوئی وطن ہے؟ آواز ہے جو میرا وطن ہے اس پہ ملائکہ اترتے تھے. اس کا قیدی وطن جا کے کس کو ملے گا؟ جواب ہے میں اپنی اولاد کو ملوں. اس کا تیری بھی کوئی اولاد ہے؟ ایک فقرہ پڑھتا ہوں اور وہ فقرہ نہیں قیامت ہے. جس وقت میرے مولا کو زنجیریں پہنائی تھی انہوں نے مسجد نبی میں قرآن پڑھتے ہوئے، اس وقت بھی میرے مولا نے یہی فقرہ کہا تھا اتنی دیر اجازت دیں
میں گھر جا کے اپنی بچیوں سے مسلمان منہ پھیر کے جانے، مسلمانوں نے ابائیں چہرے پہ ڈال تاکہ امام پہچانے، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کوئی ضامن ہے تو دے، ضامن یہاں پہ کھڑا ہو، تو گھر ہو کے آ جا۔ مسلمان چلے گئے، ایک یہودی قریب آئے، اسے کہا نانے کا کلمہ بھی پڑھا، میں تیرا ضامن ہوں، جا گھر سے ہو۔ مجھے اب پتہ چلا رات خواب میں تیرا نانا مجھے کلمہ پڑھانے کیوں آیا تھا۔ اس کے بعد رو کر اس یہودی نے جو فکرہ کہا ہے ساری زندگی بھی اسے یاد کر کے رو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ حیران ہو کے سپاہیوں نے پوچھا مسلمان تو ضامن بنے نہیں، تو ضامن کیوں بنا؟ اس نے کہا مدت ہو گئی ہے اس کے محلے میں مجھے رہتے ہوئے، مجھے آج پتہ چلا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کی اولاد کی کبھی آواز نہیں، میں نے اس کی بیٹیوں کی کبھی آواز نہیں سنی۔ مجھے آج پتہ چلا جب اس نے کہا میں بیٹیوں کو ملتی ہوں۔ عزاداران امام مظلوم امام آئے، علوم امامت تفویض فرمائے، واپس گیا، اور یہ وہ شہید امام زہر کے باوجود، تڑپنے کے باوجود بغیرتوں نے کوڑے نہیں روکے۔ پتہ نہیں کس سپاہی کو حیا آئی، انہوں نے کہا بس کرو قیدی مدت کا مر چکا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی زہر سے جگر کٹ جائے اور پھر نیچے گرے تو گرنے کی جگہ زمین ہوتی ہے جس کے دائیں بائیں سلاخیں موجود تھیں۔ اب سوچنا تمہارا امام کس طرح سے گرا، کس سلاخ پر گرا۔ اس کے بعد اعلان ہوا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ میں آل محمد کی کتابوں کی ضمانت سے کہتا ہوں 2 شہید سیدوں کے ایسے جن کی ہتھ کڑیاں مرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں اتاری۔ ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم ہے، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ ہے۔ کئی بزرگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم نے روایت سنی ہے کہ ایک لوہار تھا جس نے منت مانی ہوئی تھی، اللہ میرا کام کرے میں سیدوں کے کام مفت کروں گا۔ بے شک اس کی منت تھی، بے شک وہ آیا بھی صحیح، بے شک اس نے زنجیریں اتارنے کی کوشش بھی کی، لیکن لکھا ہوا یہ جب اس نے پہلی ہتھوڑی ماری ہے زنجیر پر، کالے برقے والی کوئی بی بی تڑپ کے کہتی ہے نہ مار میرے بچے کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا موسیٰ کاظم امام اس رنگ سے جکڑا ہوا۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے کتابوں میں فکرہ پڑھا ہے، ایک ذاکر نے کربلا میں مجلس پڑھی، اس مجلس میں رو کے کہنے لگا موسیٰ کاظم تو زین العابدین سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ زین العابدین 1 سال قید رہا، تو 14 سال قید رہا۔ اس ذاکر سید کو خواب میں جناب زہرا آئی، رو کے کہا خبردار کسی کی قید کو میری سجاد کی قید سے نہ ملانا۔ بے شک کاظم 14 سال قید رہا لیکن مرد تھا، اکیلا قید رہا۔ سجاد کے ساتھ زینب قید ہو کے آئی تھی، سجاد کے ساتھ سکینہ قید ہو کر آئی تھی۔ عزاداران امام، صدقہ اس ہائے کا بی بی تمہیں کوئی غم نہ دے، حسین کی ماں بانیان مجلس کو سلامت رکھے۔ میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ پڑھتا ہوں، سید کونین کو گواہ بنا کر ساری دنیا کہتی ہے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، سارے مومنوں کو پتہ ہے تمہارے 7ویں امام کا جنازہ اجرت میں مزدور اٹھا کر لے کر چلے۔ مسلمان دکانوں میں بیٹھ کے ہنستے رہے، مسلمان بازار میں بیٹھ کے ہنستے رہے، میرے قیدی امام کا جنازہ لوگ اٹھا کر چلے، لیکن اگلا فکرہ لوگ صحیح نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ پڑھتے کہ انہوں نے پل بغداد پہ جنازہ رکھا، دیکھنا میری طرف ادھر جنازہ ہے ادھر منبر ہے۔ میں اس کی قسم کھا کے فکرہ پڑھتا ہوں، اگر غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے، فکرہ دل پہ لگے تو ہائے کہہ کے جنازے کا استقبال کرنا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ان بے غیرتوں نے، ان مزدوروں نے